السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ باب من الكبائر ألا يستتير من بوله۔ قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيتان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتير من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، عزیزان مکرم، ہم گزشتہ جو ہے مہینے کی مناسبت سے سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مناقب سماعت کیے تھے۔ اس سے پہلے ہمارا جو تسلسل کے ساتھ بخاری میں درس جاری تھا وہ وضو کا بیان تھا۔ وضو کا بیان، وضو کے بیان سے پہلے ہم نے وحی کا بیان، ایمان کا بیان، علم کا بیان پڑھتے ہوئے ہم نے وضو کا بیان سنا تھا۔ تو وضو کا طریقہ، وضو کی فضیلت آپ کو بیان کی گئی، اس کی اہمیت بتا دی گئی۔ بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہے۔ وضو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 فرض ہیں، باقی سنت و مستحب کے درجے میں ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ وہ 4 فرضوں میں سے ایک بھی فرض فوت ہو جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ 4 فرائض یہ ہیں
کہ پورا چہرہ دھونا ایک، دوسرا جو ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا دو، تیسرا سر کا جو چوتھائی حصہ ہوتا ہے وہ مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدھے یا پاؤ حصے کا بھی اگر مسح کر لیا سر کا تو مسح ہو جاتا ہے، سنت چھوٹ جاتی ہے۔ اب رہا مسح کے بعد چوتھا فرض جو ہے دونوں پیروں کو دھونا، ایک پیر آپ دھو دیے دوسرے کو چھوڑ دیے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ چہرے کے اندر تھوڑا بھی حصہ اگر آپ چھوڑ دیں، کہاں سے کہاں تک یاد رکھ لیں کہ جہاں سر کے بال اگتے ہیں پیشانی کے پاس، وہاں سے لے کر تھرڈی کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں تک لمبائی میں، چوڑائی میں یہ جو کان کا جو حصہ ہوتا ہے، کان کا حصہ، ایک کان سے دوسرے کان کی جو لو ہوتی ہے وہاں تک کا جو حصہ دھونا فرض ہے۔ ہاتھ کونیوں تک نہیں دھونا، عموماً اس میں خطا ہوتی ہے، ہمارے پاس غلطی کرتے ہیں، یہ کونیاں یہاں تک دھو لیتے ہیں، اس کا حصہ یہ کونی جو ہے اس کی جڑ یہ ہڈی چھوٹ جاتی ہے، اگر چھوٹ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوتا، یاد رکھ لو۔ یہ کونیاں وضو کے ہاتھ کے اندر داخل ہیں۔ مسح کے بارے میں آپ کو معلوم ہے مسح کیسا کرنا ہے۔ اب رہا پیر کا حصہ، عموماً کیا ہوتا ہے، پچھلا جو ہے قدم کا جو ایڑیاں ہوتے ہیں اس کی اوپری حصہ، خاص کر سردیوں کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، سردیوں کے زمانے میں جسم ٹھٹر جاتا ہے، ٹھٹرنے کی وجہ سے پانی آپ بہا دیتے ہیں، ہاتھ اگر نہیں پھیرتے تو وہ جگہ خشک رہتی ہے، جب وہ خشک رہی، تھوڑی سی بھی اگر خشک رہی تو آپ کا وضو نہیں ہوتا، اسی لیے ہاتھ سے اسے کیا کرنا، اس طرح ہاتھ مس کرتے رہنا، پھیرتے رہنا تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہے۔ یہ 4 فرائض ہیں، ان 4 فرائض کو اگر آپ چھوڑ دیے، اس میں سے کچھ بھی چھوٹ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے۔ اب وضو کرتے کیسے ہیں یہ تو آپ ماشاءاللہ ہر وقت ہر آن آپ کا سلسلہ جاری ہونے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، اچھی طرح محفوظ ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ آئے گا خفین پر مسح کرنے کا، مگر ایک وضو کے اندر خفین پر مسح کے بارے میں حدیث لائے ہیں، اس لیے یہاں پر وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مسئلہ ذہن میں رہ جائے۔ خفین کیا چیز ہے؟ خف کہتے ہیں عربی میں جوربین خف کہتے ہیں، موٹے جو چمڑے کے جو ہوتے ہیں، موٹے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، موزے سرما میں پہنے جاتے، عموماً پیروں کی حفاظت کے خاطر پہنے جاتے۔ عرب میں شدت کی سردی ہوتی ہے، اس لیے پیر کی حفاظت کے لیے وہ خف پہنے جاتے ہیں، تو خف چمڑے کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لو کہ کان کا حصہ اور پیر کا حصہ محفوظ ہو جائے سردی سے تو آدمی بچ جاتا ہے، اگر کان کا حصہ کھلا ہو اور پیر کا حصہ سردی کے زد میں آ جائے تو آدمی مرض میں مبتلا ہوتا ہے یا ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے۔ شریعت اتنی ہماری ماشاءاللہ اتنی سہولتیں دے رکھی ہے، ذرا غور کرو، اگر آپ خفین کو پہن لیے، خفین کو، یہ جو موزے پہنتے آپ جوتے پہننے سے پہلے جو موزے پہنتے ہیں پتلے سے، وہ نہیں ہے، بلکہ موٹے قسم کے، یہی اگر موٹے قسم کے اگر آپ اوپر سے پانی ڈالے تو نہ جائے، یا آپ کئی دور تک ان موزوں پر پتھریلی یعنی کنکر والی زمین پر چلے تو آپ کے نہ پھٹے، وہ شرائط ہیں اس کے، تو اس کو کہتے ہیں خفین اور جوربین، یہ موزے نہیں، آپ اس پر مسح کرنا۔ اگر وہ موزے پہنے ہیں، یعنی موزے کا مطلب خفین عربی لفظ ہے یہ، خفین پہنے، چمڑے کے موزے پہنے ہیں، تو اب جب آپ پہنیں گے اس کو دھو کر، پیروں کو دھو کر پہننا یا باوضو پہننا ہے آپ کو۔ جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا
تو اب آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے تو پورا وضو مکمل کر لینا. اب پیر دھونے کی باری آ گئی تو موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آپ کا پیر ہے، اس طرح سے آپ کو اوپر سے مسح کر دینا کافی ہے. یہ خفین نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خفین نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مقیم ہے، مقیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرعی مسافر نہیں، 97 کلومیٹر تک آپ دور سفر کی مسافت طے نہیں کیے ہیں، گھر میں ہی رہتے ہیں، تو 24 گھنٹے تک مسح چلتا ہے آپ کا. 24 گھنٹے تک جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا تب آپ کو کیا کرنا ہے، صرف جو ہے مسح اس طرح کر دیے خف اتارے بغیر تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مسائل چونکہ بچے ہیں ہمارے لیے بہت ساری شرعی مسائل نہیں معلوم ہوتے، اس لیے میں آپ حضرات کو ذکر کر رہا ہوں. اب 24 گھنٹے ہونے کے بعد پھر اس کو اتار دے کے پھر باوضو یا اس کو پیر کو دھو کر پھر پہن لے تو پھر 24 گھنٹے چلتا ہے. اس طرح 24 گھنٹے میں آپ کے لیے 24 گھنٹے چلتے رہتا ہے. خالی 24 دن ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ جب تک سرما رہے، جب تک آپ حفاظت کر رہے ہیں، آپ اپنے پیروں کی شریعت نے آپ کو گنجائش عطا کی ہے. اب یہی آپ سفر کے لیے نکلے ہیں تو 3 دن 3 رات تک کی سہولت ہے آپ کے لیے، خفین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے مسح کرنا. دیکھیے ہماری شریعت کتنی پیاری ہے اور کتنی اس کے اندر آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں. آپ ذرا اندازہ کر لو کتنی سہولتیں ہیں. اس سے بڑھ کر اور کہیں سہولت آپ کو ملتی ہے تو کوئی مذہب میں، کوئی بھی دین میں تو آپ بتائیے، کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی دین میں. غور کریں، ہم وضو کے اندر پیر دھونا ہے. حالانکہ پیر عموماً اگر جسم کا حصہ دیکھیں تو عموماً پیر ہی کو کیا ہوتا ہے، مٹی گرد لگنے کا خوف ہے. اس کے باوجود بھی شریعت ہم کو اتنی جو ہے سہولت عطا کر رہی ہے. یہ مسئلہ تھا آپ کے وضو کا. چونکہ اب آگے بڑھنا ہے ہم کو، پھر اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں. احناف کے پاس نیت کرنا فرض نہیں ہے. نیت کیا چیز ہے، نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. میں وضو کرتا ہوں یا میں پاکیزگی حاصل کرتا ہوں، یہ دل میں ارادہ کر لیے تو ختم آپ کا وضو. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد یہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں، انگلی میں اگر کوئی انگوٹھی تنگ ہے تو اس کو نکال دے. انگوٹھی تنگ ہے تو نکال دے یا ہلا دے، وہاں تک پانی آپ کا پہنچانا ضروری ہے. اگر پانی نہیں پہنچتا تو آپ کا وضو نہیں ہوتا. یا اسی طرح آپ کے انگلیوں پر یا عموماً آپ تو مرد حضرات جو ہے ناخن پر جو ہے وہ نہیں لگاتے، وہ جو کہتے ہیں کیا وہ نہیں لگاتے، تو عورتیں جو لگاتی ہیں اگر وہ ایسا ہے پینڈ کی مانند ہے، جرم ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہے. مہندی لگی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھ لیں. یہ ہاتھ جب دھونے کے بعد سنت بتا رہا ہوں میں آپ کو، پہلے مسواک کر لے. مسواک سنت ہے، مسواک کا بھی بیان آئے گا انشاءاللہ بتاؤں گا. مسواک کی بڑی فضیلت آئی ہے. مسواک کر لے، کلی 3 مرتبہ کر لے. کلی کے اندر بھی غرارہ کرنے کی کوشش کرے، غرارہ کرنا. اور آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو مسواک کا بدل یہ ہے کہ شہادت کی جو انگلی ہے سیدھی جانب، پہلے سیدھی جانب سیدھی جہت اس طرح گھما لے، پھر بائیں جانب اس طرح گھما لے. کلی کر لے غرارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ. اس کے بعد ناک میں جو پانی چڑھاتے ہیں اس کو بھی 3 مرتبہ کا اہتمام. ناک کے اندر پانی کے چڑھانے کے اندر مبالغہ کرنا چاہیے. فقہاء نے لکھا ہے کہ مبالغہ کرنا کیوں؟ ہم جب رات میں سو جاتے ہیں تو شیطان کہاں کے بیٹھتا معلوم ہے؟ شیطان آپ کے ناک کے اندر آ کے بیٹھ جاتا، جو ہمارے وسوسے ذہن میں بٹھاتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتے رہتا ہے. شیطان وسوسے جو ڈالتا ہے، غلط خواب ہم کو پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ شیطان کی حرکتیں ہیں. جب آپ ناک میں جیسا ہی آپ اندر تک پانی ڈالیں گے تو یہ جو شیطان کا جو حملہ تھا
یا اس کی جو محفل جمی ہوئی تھی نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانے وہ کیسا بیٹھا اور کیا حالت ہوئی، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اب اس سے وہ زائل ہو جاتی ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنے کا، ہم کیا کرتے ہیں، یوں صرف اوپر کے حصے میں یوں کر لیتے ہیں، بس نکل کے آ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو اچھی طرح ناک میں پانی چڑھائے۔ یہ جو باریک چھوٹی سی انگلی ہے بائیں ہاتھ کی، دائیں ہاتھ کی نہیں، بائیں ہاتھ کی، اس کو یہ ہمارے لیے سہولت پیدا کرتی ہے پانی وہاں تک پہنچانے کے لیے، اس طرح۔ تو ناک میں اس طرح، اور یہ ناک صاف کرنے کے لیے یہی بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ یہ پوری آسان طریقے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اعادے کے طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے سمجھ میں آنے کے لیے بتا رہا ہوں، مضمون کی طرف آنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد 3 مرتبہ آپ کو، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔ ہر عضو کے اندر کلی کرو، ناک میں پانی چڑھاؤ، پیروں کو دھو، ہاتھ کو دھو، یہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اگر فرض ادا ہو گیا تو بھی آپ کا وضو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہے تو چہرے کو آپ 3 مرتبہ دھو دیں۔ دھونے کے بعد اب کسی کی گھنی داڑھی ہوتی ہے، گھنی بڑی داڑھی ہوتی ہے، اب تو ہمارے پاس عموماً یہ ہو رہا ہے کہ اکثر نوجوان داڑھی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ سنت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے دنیا کو کتنی خوبصورت بنایا، دنیا کو خوبصورت بنایا، کتنا حسین بنایا۔ اتنی چاند کو دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں، آسمان کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، سمندر کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، سب کو دیکھ کر، مگر ایسی تعریف کسی کے اندر نہیں کہ انسان کے اندر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا، بہترین سانچے میں ڈھالا۔ تو اب اللہ نے حسن پیدا کیا تو ذرا غور کرو، کسی عورت کو، کسی خاتون کو داڑھی آتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ؟ ذرا دیکھو، الا ماشاء اللہ، کسی خاتون کو مونچھیں آتے ہوئے ہیں دیکھا ہے تو بتاؤ آپ، ذرا غور کرو۔ تو مرد کا حسن داڑھی کے اندر ہے، مرد کا حسن جو ہے داڑھی کے اندر ہے۔ آپ اسے ہی تراش کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں حسین ہوں، میں خوبصورت ہوں، تو آپ کو وہ سمجھ نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہماری تعریف کی، بہترین سانچے میں ہم نے ڈھالا ہے، تمہارا حسن اسی کے اندر ہے۔ تو اب ہم حسین بننے کے بجائے، خوبصورت بننے کے بجائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے بجائے، ہم جو ہے اپنے چہرے کو حسن سے کم کر لیتے ہیں، اپنے طور پہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو اس بات کو، میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن اور احادیث شریفہ شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو کوئی الگ بات نہیں بتا رہا ہوں کہ جو ہے شریعت سے ہٹ کر یا اپنی من کی بات۔ آپ اختیار ہے آپ کو کرے نہ کرے۔ تو یہ داڑھی مرد کے حسن کی علامت ہے، مرد کے حسن کی علامت ہے، مرد کے حسن کی علامت ہے یہ۔ اب وہ حسین بننا آپ کے ہاتھ میں ہے، خوبصورت بننا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بنے نہ بنے وہ آپ کے اختیار میں۔ آئیے اب، ہاں، اور ایک بات یاد رکھ لو کہ داڑھی بھی بعض ذرا چھوڑ دیتے ہیں تو اتنی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ لٹکتے لٹکتے نیچے تک آ جاتی ہے، وہ بحث آئے گی اتنی نیچے۔ تو وہ بھی شریعت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، شریعت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ ترمذی شریف کے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو اطراف سے تراشتے تھے، اطراف سے تراشتے تھے۔ نہیں میں ویسی لمبی چھوڑ دیتا ہوں، ناف تک آنے تک، گھٹنے تک آنے تک، ٹخنے تک آنے تک، تو یہ حضور کی سنت کے خلاف، اب حضور کے عمل کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں۔ ٹخنے تک، گھٹنے تک یا ناف تک آنے تک چھوڑ رہے ہیں تو یہ حضور کی سنت کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں۔
بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، وہ عربی سے واقفیت نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا اللُّحَىٰ، حدیث میں آگا چھوڑو داڑھی، بولے تو اتنی چھوڑ دیتے کہ نیچے تک چلے جاتی ہے، نیچے تک چلتے چلتے چلے جاتی ہے۔ تو یہ بھی ذرا غور کرے۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں ترمذی شریف اور دیگر، ایک حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کو اطراف سے اخذ لحیتیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللحیتی طرف لحیتی، حضور نبی اپنے اطراف سے تراشتے تھے رسول پاک علیہ السلام۔ اور ہماری شریعت اتنی، دیکھو یاد رکھو کہ اتنی پاکیزہ اور اتنی پیاری شریعت ہے کہ جس کے اندر حسن معلوم ہوتا ہے، جس کے اندر جمال معلوم ہوتا ہے، جس کے اندر جمال معلوم ہوتا ہے، جمال کو، حسن کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جمال کو، حسن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ لمبی آپ کی چھوٹی ہوئی داڑھی ہے اور اس میں حسن اگر آپ کو اچھا دکھ رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے، میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ آئیے اب یہ بات خلال کرنے کی بات تھی، خلال کرنا سنت ہے، مگر یاد رکھ لو کہ یہ جو جلد ہے، جلد تک پانی پہنچا، گھنی داڑھی ہے تو اب پہچانا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ خلال کر لینا ہے۔ تو اب آئیے اس کے بعد مسح کرنا ہے، سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح آپ کیسے کریں گے؟ سر کا مسح جو ہے یہ 3 انگلیاں جو آپ کے ہیں اس طرح سامنے سے لے جا کے پیچھے لے آئے، یہ 3 انگلیوں کا استعمال۔ آپ کو پہلے نیا پانی لینا ہے، وہ پانی جو آپ چہرے کے لیے جو پانی استعمال کیا وہ نہیں، بلکہ نیا پانی لے کر یہ جو 3 انگلیوں کا جو حصہ ہے یہاں سے آپ یہ استعمال ہوا حصہ، اب یہ حصہ استعمال ہوا یہاں سے یہاں تک، اب یہ آپ کے گردن تک لے آئے، گردن تک یہاں سے پھر اب آپ کو کیا کرنی ہے، یہ 3 انگلیاں استعمال ہو گئے، اب یہ جو حصہ ہے یہ ہتھیلی کا یہ حصہ ہے، اس طرح ہتھیلی کے حصے سے آپ کیا کریں، یہ مسح کر لیں۔ اب 2 انگلیاں باقی رہی آپ کی، 2 انگلیوں سے اب یہ جو انگوٹھا ہے، انگوٹھے کا استعمال ہو رہا ہے، یہ انگوٹھا۔ اب رہے یہ 2 انگلیاں، یہ جو کان کا جو اوپری حصہ ہے یہ استعمال کر لیں۔ اب اس کا جو اس کا حصہ استعمال نہیں ہوا، تو یہ کان کے اندر کا جو حصہ ہے یہ تک استعمال ہوگا، یہ آپ کا مسح۔ یہاں تک یہ جو گردن کا جو ہے مسح کرنا نہیں ہے، یہاں تک یہ جو سامنے کا جو حصہ ہے یا نہیں جانا، بس پیچھے حصہ سر کے حصے میں داخل ہو جاتا ہے، بس اس کو حصہ یہاں تک استعمال۔ یہ اب رہے پیر، آخر میں پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے 3 مرتبہ، پھر بایاں پیر۔ یہ سنت بھی آ گیا اس کے اندر، آپ کو آداب بھی آ گئے، مستحبات بھی آ گئے، آپ کو طریقہ بتا دیا، آپ ایسے ہی کرتے ہوں گے۔ اور چونکہ یہاں پر بچے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیا۔ یہ باتیں ہونے کے بعد آج میں نے جو حدیث کی عبارت پڑھی ہے ابتدا، اس پر ہماری گفتگو کریں گے۔ آج کا جو عنوان ہے ہمارا طہارت کے متعلق ہے۔ طہارت سے متعلق کتنا پاکیزہ مذہب ہمارا ہے، کتنا پاکیزہ، کسی مذہب میں نہیں ہے طہارت کا نظام طہارت ہے ہی نہیں۔ نظام طہارت دیکھو، یہ بات بنیادی بات یاد رکھ لو، سائنسی اعتبار سے ان کے پاس بھی ذرا غور کرو، پیشاب اور پاخانہ دونوں کے مقابل میں پیشاب نجس ہے، اس کے مقابل میں پیشاب نجس ہے، ناپاک ہے۔ جتنے مذاہب ہیں بڑی ضرورت کے لیے تو پانی استعمال کرتے ہوں گے، ڈھیلا استعمال کرتے ہوں گے، کیا ان کے پاس سہولت ان کے مذہب میں، مگر پیشاب کے بعد پانی کا استعمال کرنا یا ڈھیلے کا استعمال کرنا کسی مذہب میں نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور کتنے امراض سے محفوظ رہتا ہے وہ، یہ طبی نقطہ نظر سے آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، کئی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک
یہ اتنا پاکیزہ مذہب ہمارا ہے کہ کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملتا، اتنا پاک مذہب ہے۔ جب پیشاب کے خطرے کو جسم پر، کپڑے پر لگنے کو شریعت اجازت نہیں دیتی، اتنا پاکیزہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی آدھا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ عبادتیں آپ کو کرنی ہیں، عبادتیں اگر آپ کو کرنی ہیں تو پاک ہو کے عبادت کرے تو عبادت مقبول، ورنہ نہیں تو نہیں۔ نماز آپ کو پڑھنی ہے، جسم پر اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہی مقبول نہیں، آپ کی نماز ہی نہیں۔ اسی طرح سجدہ کرنا ہو، قرآن کی تلاوت کرنا ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہو، وہ عبادتیں جس کے اندر وضو شرط ہے، وضو شرط ہے، غسل شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے، وہ عبادتیں ہوتی ہی نہیں، آپ کی قبول ہوتی ہی نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ کتنا پیارا، کتنا اچھا مذہب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا پیارا مذہب بنایا۔ اب آئیے حدیث، آپ کو ایک حدیث کے اندر کتنے مضامین ہیں۔ پہلی حدیث امام بخاری جو لائے ہیں اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ چلیے، باب باندھے ہے امام بخاری، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے جو پیشاب سے نہیں بچتا، یعنی جو پیشاب گندگی میں مبتلا ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ناپاک رہنا کبیرہ گناہوں میں سے بیان کیا۔ اب ذرا غور کرو، جو ناپاک رہتے ہیں، بعض حضرات ہمارے پاس جو رہتے ہیں، ترجمہ آپ سمجھیں، یعنی میں آپ کے پاس سامنے ترجمہ اگر کروں گا تو آپ کے ذہن میں بالکل بات واضح ہو جائے گا۔ اور حدیث کا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مکہ اور مدینہ کا واقعہ، مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے، سن لیجئے۔ مکہ میں گزر رہے تھے رسول پاک علیہ السلام، یا مدینہ میں گزر رہے تھے؟ کیا حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ حائط عربی میں حائط جو حدیقہ بھی استعمال ہوتا ہے، ایک حائط استعمال ہوتا ہے، ایک حدیقہ، روضہ، یہ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، باغ کو کہتے ہیں۔ جس باغ کے اطراف دیوار اٹھی ہوئی، باڑ اٹھی، اس کو حائط کہتے ہیں۔ جس جو ہے باغ کے اطراف دیواریں نہیں اٹھی ہوتی ہے یا باڑ نہیں ہوتی ہے تو اس کو حائط نہیں کہتے، حدیقہ کہتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام ایسے باغ کے پاس سے گزر رہے تھے جس کے اطراف اکناف باڑ اٹھی ہوئی تھی، وہاں سے آپ گزر رہے تھے۔ مکہ کی بات ہے یا مدینہ کی بات ہے؟ راوی کو شک ہے۔ من حیطان المدینہ او مکہ فسمع صوت انسانین، دو آدمیوں کی آپ نے آواز سنی، دو آدمیوں کی آواز۔ آپ سمجھیں گے دو آدمیوں کی آواز کا مطلب زمین پر نہیں، زمین کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اندر سے آواز آ رہی تھی۔ اب ہم زمین کے اندر سے آج تک کوئی آواز سنے نہیں۔ اندر قبرستان کتنے مرتبہ دفنانے کے لیے جاتے، زمین میں کے اندر کیا ہوتا تو ہم کو پتہ نہیں چلتا، کیا ہوتا اندر ہمارے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے نبی زمین کے اندر کیا ہوتا وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ نبی کی شان الگ ہے، ہماری بات الگ ہے، میرے نبی کی شان الگ ہے۔ اب وہ زمین کے اندر کیا ہو رہا وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب آپ یہ جملہ نہیں بول سکتے یہ ہماری طرح ہیں، بلکہ نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ بولے تو بے ادبی ہو جاتی، بے ادبی بلکہ گستاخی ہو جاتی۔ گستاخی ہونے کے بعد نہیں معلوم اللہ کے رسول کو پسند ہے یا نہیں آپ جو بول رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو پسند نہیں تو اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا؟ جب اللہ کو پسند نہیں ہے، جب اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں تو کیا اللہ اپنی رحمت میں ہم کو لے گا؟
اللہ کے شان کے خلاف اگر کوئی ہم کلمہ بول دے، رسول کے شان کے خلاف ہم کوئی کلمہ بول دے، کیا اللہ اپنی رحمت والی چادر ہم پر ڈالے گا؟ کیا رحمت کی نگاہ ہم پر دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا، کیونکہ ہم نے بنایا ان کو اپنے جیسا، ہم نے بنایا ان کو اپنے جیسا۔ باپ کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے آپ، اپنے والد کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے، گرچہ آپ بڑے عالم ہو، مفتی ہو، جج ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، تب بھی آپ پر لازم ہے کہ باپ کی قدر کرے۔ باپ کی قدر کرنے کی شریعت نے حکم دیا، باپ کی قدر کرنے کی۔ یہ تو نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ہم کیسے بول سکتے یہ ہماری طرح ہیں؟ ایسی باتیں نہیں بولنا چاہیے۔ اب آئیے یہاں پر دو انسانوں کی آواز سنی، یعذبان فی قبورہما، کہاں آواز سنی؟ قبر کے اندر تھے، وہاں سے آواز آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ اب سنے تو کیا کرے معلوم؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان، بتا رہے لوگ جو بھی آپ کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ دیکھو عذاب ہو رہا ہے، اندر آواز آ رہی تو عذاب ہو رہا۔ پھر بولے وما یعذبان، یہ عذاب کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بالکل چھوٹی چیز کی وجہ سے ہو رہا۔ یہ بھی معلوم میرے نبی کو عذاب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیا نمازیں چھوڑی تھی انہوں نے؟ کیا روزے انہوں نے چھوڑے تھے؟ کیا عبادتیں انہوں نے ترک کی تھی؟ کیا اللہ کی نافرمانی کیا تھا یا شرک میں مبتلا ہوئے تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذاب ہونے کا سبب کیا ہے؟ عذاب ہونے کا سبب یہ تھا کہ بہت بڑی انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، چھوٹی سی غلطی کی تھی۔ وہ کون سی غلطی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں وما یعذبان فی کبیر، ان کو عذاب کوئی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ قال بلا، ثم قال بلا، لیکن سن لو نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، جسم پر پیشاب لگا ہوا ہوتا تھا، ویسی جو ہے اپنی زندگی بتایا کرتا تھا، ویسی حالت میں رہا کرتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ اب نوجوان بچے یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بچوں سے بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ کتنے اکثر ایسے ہیں جب ان کو نماز کو چلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بولتے طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بتاؤ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عذاب کوئی مرڈر کیا تھا، اس نے کوئی چوری کیا تھا وہ شخص؟ بتاؤ آپ، چوری کیا تھا یا مرڈر کیا تھا جن کو عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ جو ہے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر اسی پر رہتے تھے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے نوجوان بچوں سے کہا جاتا پاک رہو، نماز کے لیے چلو، تو وہ حالت میں اس حال میں نہیں ہوں کہ مسجد میں داخل ہو جاؤں۔ افسوس ہے، افسوس۔ اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے یہ جواب ان کی جانب سے مل جائے میں مسجد میں داخل ناپاک ہوں، نہیں آ سکتا، تو اللہ کتنی نفرت کرتا ہوگا ذرا اندازہ کر لو، اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ ناراض ہے اسی لیے عذاب ہو رہا۔ اللہ کی رضامندی ہوتی تو عذاب نہیں ہوتا، اللہ کی ناراضگی ہے ایسے شخص پر جو گندا رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے۔ ناپاک رہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عذاب کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ناپاک رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ الْآخِرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا جو دوسرے کو، ایک کو تو یہ عذاب اس کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے، گندی چیز سے محفوظ نہیں رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسرا ایک چغلی کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ چغلی اس کو کہتے ہیں کہ ایک بھائی کی بات دوسرے تک پہنچائے تاکہ دونوں آپس میں لڑ لے،
ایک بھائی کی بات دوسرے تک اس لیے پہنچائیں کہ یہ آپس میں نفرت کر لے، ایک دوسرے سے عداوت پیدا ہو جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ تو ایسے کرنے والے کتنے ایسے ہیں، جانتا ضرور ہے یہ۔ آج ہمارے درمیان ایسے ہیں، بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ آج میں ان کو بتاتا ہوں، اس کا بدلہ لے لیتا ہوں، ٹھان لیتے ہیں، اور دیکھو اب بڑے شخص کے پاس جا کہتے ہیں آپ کے خلاف ایسا بول رہا تھا، آپ کے خلاف ایسا زہر اگل رہا تھا، لا محالہ اسے جلال آ جائے گا، پھر ادھر آئے گا کہے گا کہ تمہارا موافق نہیں ہے، تمہارا مخالف ہے، یہاں کہے گا۔ تو وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سبب چغلی کرنے کی وجہ سے لڑائی کا سبب ہم بن گئے، اختلافات کا سبب ہم بن گئے، ایک دوسرے میں حسد پیدا کرنے کا سبب ہم بن گئے، ایک دوسرے کو مارنے کا سبب ہم بن گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص اللہ کے پاس محبوب نہیں ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے، عذاب کا مستحق ہے، عذاب کا مستحق ہے۔ یہ دو چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں چلتے رہتی ہے۔ نوجوان طہارت سے نہیں رہتے، گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی بات کے لیے عذاب ہو رہا ہے، سن لو یہ اللہ جسے ناپسند کرتا ہے، اللہ جسے ناپسند کرتا ہے۔ بعض حضرات اس کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیے ہیں، گناہ کبیرہ میں سے شمار کیے ہیں۔ گناہ کبیرہ وہ ہیں معاف نہیں ہوتے، توبہ کرنے کے بعد اللہ معاف کر دے وہ الگ بات ہے۔ تو یہاں پر افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ فقیل لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہو؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی، دعا بھی کرتے تھے، حضور دعا بھی مانگتے تھے، مگر یہاں ایک نیا طریقہ بتا دیا۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ ایک تر ٹہنی لے آؤ، ایک درخت کی تر ٹہنی لے آؤ۔ ٹہنی لائی گئی، لانے کے بعد اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کر دیے، اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کر دیے۔ دیکھیے ثم دعا بجریدۃ، پھر آپ نے منگوایا، ایک ٹہنی منگوائی، فکسرہا، اس کو توڑ دیا، کسرتین، دو ٹکڑوں میں، فوضعہا علی قبر منہما، ایک کو ایک ٹہنی ایک پر رکھ دی، دوسری ٹہنی دوسرے پر رکھ دی۔ پھر آپ نے کہا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسا یوں کیسے کر دیے یا رسول اللہ، یہ عمل تو ہم نیا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ایسا یا رسول اللہ کیوں آپ نے کیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا سن لیجیے، ھذا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا، ممکن ہے کہ جب تک تر رہے، خشک نہ ہو جائے، تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو۔ یہ تر ٹہنی کی وجہ سے صاحب قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تو عذاب ٹل جاتا، وہ الگ بات ہے، یہ طریقہ بھی ہمارے لیے بتا دیے ہے، دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ طریقہ بھی ہم کو بتا دیے ہیں۔ مگر یہاں ایک طریقہ یہ بتایا کہ اب کیا کرو، ٹہنی لے آؤ۔ اس کے بدل میں فقہاء لکھے ہیں کہ قبر پر اسی بنیاد پر ہم اہل سنت الجماعت کی جانب سے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہم نے کوئی رائج نہیں کیا ہے، طریقہ ہے رائج۔ پھول جو چڑھاتے ہیں مزارات پر، آپ اپنے والد کے قبر پر یا عام قبرستان پر یا جو ہے کسی ولی پر، کسی ولی کے قبر پر پھول چڑھاتے ہیں یہ ٹہنی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ قبر تو سب قبریں ہیں، یا آپ امتیاز کے لیے، ولی اور غیر ولی کے امتیاز کے لیے، ولی اور غیر ولی کے امتیاز کے لیے وہاں پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، یہ جو امتیاز ہوتا ہے، تو یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب یہاں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ تر ہے اس کے بعد خشک ہو جانے کے بعد، نہیں، یہاں پر یاد رکھ لو، تر ہو خشک ہو، ہر کل یسبح کل شیء، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ خشک ہو تر ہو،
کنکریاں تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان زمین ہر چیز تسبیح بیان کرتے رہتی ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اب ہمیں یہاں نہیں دیکھنا ہے کہ اب وہ سوکھے یا نہیں سوکھے، تر ہے یا نہیں تر ہے، بلکہ یاد رکھو اس پر بحث کیے بغیر حضور کی سنت ہے، وہ سنت عمل کرتے چلے جانا۔ آج عجیب سی بحثیں لاتے ہیں، بھئی کوئی ایک آپ یہ بات بتاؤ، ایک بھی حدیث لے آؤ، آپ چلو ایک حدیث لاؤ حضور نے منع کیا ہو پھول چڑھانے کے بارے میں، حضور نے منع کیا ہو جو ہے ٹہنی لگانے کے بارے میں، حضور نے منع کیا ہو جو ہے اس چیز ایسا عمل کرنے کے بارے میں، بتاؤ آپ ایک حدیث بھی لے آؤ۔ آپ نہیں لا سکتے، کہیں سے بھی نہیں لا سکتے۔ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے عین شریعت ہے، شریعت سے ہٹ کے نہیں، اس کے لیے کوئی نظیر ہے؟ یہ نظیر ہے، اسی لیے ہم جا کر پھول چڑھاتے ہیں قبرستان پر، اپنے والدین کے قبروں پر، اولیاء کے قبروں پر۔ یہ جو ہے حدیث سے، وہ بھی بخاری، آپ بولیں گے ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں بخاری کی، امام بخاری نے اہتمام کیا ہے صحیح احادیث شریفہ کو جمع کرنے کا۔ آپ گھسیٹ کر جو ہے آپ نکالیں گے یہ ضعیف ہے وہ ضعیف ہے، آپ اپنے مقصد کے تحت، شریعت کو اپنے مقصد کے تحت ڈھالنے کے لیے ضعیف کہیں گے۔ صحیحین کا مطلب کیا ہے؟ علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ صحیحین کا مطلب یہ دونوں حدیث کی کتابیں صحیح حدیث کی کتابیں ہیں۔ اب یہاں سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک جو ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتے رہے گی۔ اسی بنیاد پر ہم اولیاء اللہ کے قبروں پہ جاتے ہیں اور یہ چڑھاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو، یہ جو نہیں ہے بولنے والے ان کے پاس کیا ہے؟ اب یہاں بیٹھنے والے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس کو کبھی نہیں نکالیں۔ ہم بخاری شریف میں یہ پڑھے ہیں، آپ یہ سوال کرنا ان سے نہیں، پھول نہیں چڑھانا بول کے لے کے آؤ، کوئی ٹہنی نہیں لگانا بول کے لے کے آؤ، کوئی درخت نہیں لگانا بول کے لے کے آؤ، کوئی حدیث ہے تو لے کے آؤ۔ ہم تو بتا سکتے ہیں بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ سے پہلے، کتاب الوضو کے بعد، یعنی کتاب الوضو کے بعد جو ہے کتاب الوضو کے بعد کتاب الطہارت کے اندر ہم بتاتے ہیں، بولو جان تو اب ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا، اب ہم اپنے عقیدے کے جو مسائل ہیں ہم کو یاد ہی نہیں ہوتا، مول صاحب سے پوچھنا پڑتا، پوچھ کے آتا ہوں، بولتا ہوں، جب تک اپن نکل جاتے، جب تک اپن چلے جاتے، ایک سے دوسری طرف چلے جاتے، سیدھا یہ راستہ چھوڑ دیتے، سیدھا بھٹکتے ہوئے چلے جاتے، شیطان ہر راستے پہ کھڑے ہوا ہے، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ، جب تک چلے جاتے۔ تو اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے احادیث شریفہ عقیدے کے احادیث شریفہ یاد رکھنا، ذہن میں بٹھانا، اس کا مضمون و مفہوم ذہن میں بٹھانا، جب آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کوشش کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے کیا معلوم، مول صاحب سے پوچھو بولتے اپن، اب مول صاحب حفاظت کرنا آپ کی ایمان کی، کیا کرنا؟ بھائیو میرے، یہ جیسا دیگر چیزوں کی حفاظت کرتے، بچوں کی حفاظت کرتے، مال کی حفاظت کرتے، دیگر دنیا کی چیزوں کی حفاظت کرتے، یہ تو دنیا کی حفاظت دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ خبر میں لے جانے والی چیز ایمانی ہے، وہی صحیح نہیں لے جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو آج کی حدیث میں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، آپ کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور یہ مضمون بڑا دلچسپ ہے، آئندہ اور ہم اس مضمون کے تحت سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ وہی حدیث آ رہی ہے، آگے کی پہلی حدیث ہماری ہوئی پورے اس کے اندر باب ما جاء، اب طہارت کیسے لینا چاہیے، کیا ہے اس کا طریقہ، انشاءاللہ یاد دلائے، انشاءاللہ وہ طریقہ آگے آ رہا ہے، وہ پورا ہم طریقہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات دعا کے ساتھ یہ ہماری محفل کا سلام پر اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی بولیے۔ بخار اور سردی کی حالت میں غسل فرض ہوئی تو زیادہ ہوگی، سردی بولے تو کر سکتے؟ ابھی بولتا ہوں، ہاں، اور کسی کا کوئی اور دوسروں کا سوال؟ پہلے ہمارے صاحب جو ان کا سوال یہ ہے، پہلے والے صاحب کا سوال یہ ہے کہ شدت کی بخار آ جائے، شدت کی بخار
پانی میں ہاتھ ڈال دے تو اور بڑھ جانے کا خدشہ لاحق ہو جائے، سردی شدت کی ہو، آدمی مرنے کا خوف ہو، تو ایسے ٹائم پہ بھی جو ہے غسل کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا پوچھ رہے ہو نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھو کہ ہمارے حیدرآباد میں خاص کر کے اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اپن جو ہے پانی میں ٹھنڈے پانی سے بھی نہائے تو کچھ نہیں ہوتا، گرم پانی سے بھی نہیں ہوتا۔ شمالی ہند میں عرب کے اندر بہت، اب لندن ادھر ادھر چلے جائیں گے تو بہت سخت سردی ہوتی۔ ایک بات وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس ذہن میں رکھ لو کہ آپ کا مرض بڑھنے کا خوف ہے، آپ کا مرض بڑھنے کا خوف ہے، ہلاکت کے قریب ہونے کا خوف ہے، تو ہمارے لیے بہت سہولت ہے، شریعت نے گنجائش دے رکھی ہے، تیمم کر لو، آپ کا غسل ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب اب وضو کی ضرورت آپ کو پڑی ہوئی ہے۔ اگر مان لو ڈاکٹر صاحب بولے کہ اگر پانی میں ہاتھ ڈال دیے تو چلے جاتے، اب مار لگا ہوا ہے، یہاں پٹی باندھی ہوئی ہے، یا آپ پانی میں ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے، ڈاکٹر صاحب بول دیے مرض بڑھ جائے گا، ہلاک ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے تیمم کرنا ہے، تیمم کر لیے تو بس کافی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو داڑھی کے جو بال ہوتے ہیں اس کو تراش سکتے نہیں؟ سر تراش سکتے، یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو ایسا بدنما ہونے تک بڑھنے نہیں دینا، بدنما ہونے تک بڑھنے نہیں دینا، اس کی خوبصورتی اس کے جمال کے اندر رکھ دینا۔ یہ داڑھی کے حصے میں آتا ہے، اس کو بھی یہ داڑھی کے حصے میں ہی ہے، مگر ایسا نہیں جیسا کہ اطراف سے داڑھی نکال رہے ہیں اس طرح اس کو۔ بعض کیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں سامنے کے حصے، یعنی جمال سے ہٹ جاتے ہیں، جمال سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کو آپ تراش سکتے ہیں یہ حصہ۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ خاص بات یہ ہوتی، باہر اپن گھنٹوں بات کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مزے میں رات میں صبح، آج میں صبح میں تقریباً دیکھیے غور کرو 4:30 بجے حیدرآباد میں داخل ہوا تو بچے بیٹھے ہوئے آرام سے باتیں کرتے ہوئے، ادھر وہ چبوترے پہ بیٹھے ہو، کوئی وہ چبوترے پہ، ایک جلسے سے آ رہا تھا وہ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے مزے میں بیٹھے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ مسجد میں آئے تو وہ خطبہ دینے کے لیے جیسے چڑھ جاتے ممبر، کتنی منٹ کا ہمارے پاس خطبہ ہوتا، چھوٹا دیتے، وہ بڑا خطبہ نہیں دیتے، بیٹھے بیٹھے سنتے سوتے رہتا۔ شیطان کیسا گھیرا ہوا ہے دیکھو، عبادت میں کیسا روک رہا، وہاں بیٹھے تو کچھ بھی نہیں، چلو میں بھی تمہارے دوست، بازو میں آ کے بیٹھتا، اپنے انہیں بازو میں آ کے بیٹھتا، سونے نہیں دیتا انہیں، بازو میں اطراف سے اٹھ رہے تو بٹھاتا، ارے اتنی بات سن لے، پوری بات ہو جاتی، اتنی بات پوری۔ عین اذان ہوتی تو جب چاہتے، دیکھو اذان ہوتی جب چاہتے، ادھر نماز، اب نیند آ رہی، میں تھک گیا، کہاں سے پڑھتا ہوں بولتے۔ یہ ہماری شیطانی حرکت ہے، یہ ہماری شیطانی حرکت۔ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں ضمناً، یہ بہت بری بات ہے۔ اب رہی آپ کا رہا مسئلہ کہ ہم جو ہے نماز خطبے کے ٹائم پر آتے، اونگ آ جاتی، کیا وضو ٹوٹ جاتا؟ ایسے اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اتنا گہری نیند میں آ گئے کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سو گیا تو سمجھ لو کہ آپ کا وضو گیا، آپ کو ایسا، آپ گر گئے سمجھو، آپ گر گئے، ایسا گر گئے، نہیں اٹھے تو آپ کا وضو گیا، نہیں ایسا گر رہے تھے اٹھ گئے تو آپ کا وضو نہیں گیا، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ اور کسی کوئی سوال؟ نماز میں سجدہ سہو کب لازم آتا ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ نماز کے اندر سجدہ سہو واجب کے چھوٹنے سے، واجب اگر آپ کا چھوٹ جائے تو اس سے سجدہ سہو لازم آتا۔ فرض کے اوپر نیچے کرنے سے، فرض کے اوپر نیچے کرنے سے، رکوع پہلے کرنے کے بجائے سجدہ پہلے کرے، بعد میں جو ہے آپ رکوع کر دیے، واجب چھوڑ دیے، واجب جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیے، فرض کو اوپر نیچے کر دیے، آگے پیچھے کر دیے، تو آپ پر جو ہے
اور اسی طرح آپ 2 رکعت میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، واجب تھا آپ کا بیٹھنا 2 رکعت میں واجب تھا، 4 رکعت والی نماز میں وہ چھوڑ دیا، تو آپ کو آخر میں سجدہ سو کرنا۔ 4 رکعت پڑھ رہے تھے آپ، یاد نہیں، ٹھہر گئے، سیدھا ٹھہر گئے۔ اب تیسری رکعت میں تو نہیں بیٹھ سکتے آپ، چوتھی رکعت میں ڈائریکٹ بیٹھنا، سجدہ سو کرنا۔ تو یہ وسائل نماز کے تحت آئیں گے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے مسائل میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے مولا، تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔